بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کافی ساتھی یہ سوال کر رہے تھے، میری بہنیں بھی یہ سوال کر رہی تھیں کہ ہم نے نظر ثانی کیسے کروائیں، ہم ری چیکنگ کیسے کروائیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو آپ انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ بھیج سکیں گے یہ درخواست، یعنی کتنی فیس آپ کی لگے گی، کون سی بینک سے آپ نے بھیجنا ہے، اور کتنی تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے نظر ثانی کی، اور کتنے پیپرز کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بہت آسانی کے ساتھ یہ فارم بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ فارم جب آپ کو ملے گا، پہلے میں آپ کو فارم کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بعد فارم آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آپ کو ملے گا۔ یہ دیکھیں، رول نمبر، اسٹیشن نمبر، نام، بلدیت، ضلع وغیرہ آپ نے لکھنا ہے، تمام اوپر دیکھا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کون سے پرچے کے لیے کروانا ہے، اور پہلے جو آپ کے نمبر ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بھی نیچے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ البرکۃ الاولیٰ، پہلا آپ نے فیس نظر ثانی، ٹھیک ہے، جو درجہ ہے درجہ اوپر آپ نے لکھنا ہے، اس پیپر جو بھی چیز انہوں نے لکھی ہے یہ آپ نے لازمی۔ اور اس دیکھیں، یہ فارم کی فوٹو کاپی بھی کارآمد ہے، انہوں نے خود بتا دی ہے وفاق المدارس نے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے پر کر لیا، ایک پیپر کی کر رہے ہیں، 2 کی، 3 کی، تو یہ فیس اب انہوں نے بتا دی ہے۔ نیچے فیس دیکھیں، متوسطہ کی 325 روپے ہے۔ کافی ساتھی پوچھ رہے تھے، ثانیہ عامہ کی 340 ہے، ثانیہ خاصہ کی 355 روپے ہے، اور اسی طرح ثانیہ خاصہ سال دوم کی 365 روپیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عالیہ سال اول کی 410 روپے، عالیہ سال دوم کی 420 ہے، عالمیہ سال اول کی 510 ہے، عالمیہ سال دوم کی 520 ہے، درسات اول کی 390 ہے، درسات دوم کی 410، اور للفاظ کی 330، اور علماء کی 410۔ تو فرینڈز، آپ نے یہ دیکھا، تمام ڈیٹیل انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آپ کو واضح کر کے بتا دیا ہے کہ آپ نے کہ برانچ کوڈ کیسے ڈالنا ہے، کس کے ذریعے آپ نے رقم کیسے بھیجنی ہے، جمع کیسے کرنی ہے۔ اور مزید انہوں نے ایک نوٹس دیا ہے، متعلقہ پرچے کے پہلے حاصل کردہ نمبر آپ کے کالعدم شمار ہوں گے۔ آپ جو یہ نیا جو نمبر ہوں گے آپ کے، شاید وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہی نمبر آپ کے لگ کے آئیں گے، پرانے نمبر آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ نیچے انہوں نے بینکوں کا بتا دیا، آپ کے گھر کے پاس جو بھی قریبی بینک ہو، آپ نے اس بینک کے ذریعے آپ نے اس کو بھیجنا ہے۔ بہت آسانی کے طریقہ ہے، بہت آسان۔ امتحانی مراکز، الحاق نمبر، آپ نے یہ چیزیں آپ نے اپنے مدرسے کے کسی دوست یا اپنے مدرسے کے استاذ وغیرہ سے کسی سے لے لینی ہیں۔ تو دیکھیں، اب یہی حال ہے، آپ نے نظر ثانی یا ری چیکنگ کا، یہی بعض دوست غائب ہیں، آتے ہیں، بعض کیسے، تو یہ تمام سوالوں کے لیے انہوں نے یہ فارم دیا ہوا ہے، آپ اس کو بھر کے بھیجیں۔ فیس بھی کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، طریقہ بھی بہت آسان ہے، میں کہتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ رکھا ہے۔ اب یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے وفاق المدارس کی سائٹ پہ جانا ہے، ابھی میں آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ پھر آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ جا کے وفاق المدارس.org لکھنا ہے۔ جیسے ہی لکھیں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے فارم برائے نظر ثانی پرچہ جات، آپ جب جائیں گے بازار میں کسی سے پرنٹ ظاہرہ نکلوائیں گے وہیں سے، تو آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو بتانا ہے، یہ آپ جی وفاق المدارس.org لکھیں، وہ لکھے گا کمپیوٹر پہ، تو یہ آ جائے گا فارم برائے نظر ثانی پرچہ جات، یہ والا آپ نے نکلوانا ہے۔ آپ فارم برائے نظر ثانی پرچہ جات، ایسا نہ ہو کوئی اور نکال کے آپ کو دے دے، آپ نے خود اسے بتانا ہے یہ والا۔ ان لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے، ظاہر مدارس کا وہ تو ایک اپنا نصاب، ایک اپنا نظام ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ڈاؤن لوڈ۔ اب اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہاں سے جیسے ہی ہم نے کلک کیا یہ ڈاؤن لوڈ، یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو کے آ گیا ہے۔ اب میں بیک جاتا ہوں تو دیکھیں، جب میں بیک آؤں گا تو یہ میری گیلری میں آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ یعنی آپ تو اس کو کہیں گے دکان والے کو، اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل سے کر کے آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فارم کو فل کر کے رسید آپ نے بینک کی اس کے ساتھ لگانی ہے۔ ڈاک خانے کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اگر پوسٹ آفس آپ کے گھر کے پاس ہے تو اس سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے بھی آسانی کے ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسید بینک کی آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے۔ 20 شوال آخری ڈیٹ ہے، اب بھی بہت دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسانی کے لیے اچھا پیپر کیا ہے، پہلا پرچہ کون سا ہے، دوسرا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ نے ڈیٹ شیٹ دیکھ لینی ہے۔ آپ کا جو پہلا پیپر تفسیر کا ہوتا ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے ہدایہ کا ہے، تیسرا فقہ کا ہے، کسی کا بھی ہے، شرح وقایہ کا ہے، تو آپ نے اس لحاظ سے ان کو مینشن کرنا ہے، اس لحاظ سے لکھنا ہے آپ نے۔ تو پہلے جو نمبر ہوں گے آپ کے، اگر 50 نمبر ہے تو وہ کالعدم ہوگا، نیو اگر 60 آئے ہیں، 70 آئے ہیں، 80 آئے ہیں تو وہ کاؤنٹ ہوں گے، اگر نیو 40 ہیں پھر بھی وہی کاؤنٹ ہوں گے، 50 کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ اللہ حافظ۔